کیا اب جانتے ہیں کہ دجال کون ہے؟ اب کے ذہن میں بھی ہمارے جیسا بہت سے سوالات اٹھتے ہوں گے، جیسے کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دجال کے بارے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک خاص وقت تک مؤخر کر دیا، اسی لیے دجال آج تک زندہ ہے، لیکن وہ فی الحال کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اس حوالے سے مختلف حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے پر قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ مشرق کی طرف کسی جگہ پر قید ہے۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا اور اس کے جسمانی خدوخال غیر معمولی ہوں گے۔ آج دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کچھ روایات کے مطابق دجال ایسے گھر میں پیدا ہوگا جو انتہائی نیک اور دیندار ہوگا، اس کے والدین برسوں سے بیٹے کی دعا کرتے رہیں گے، پھر اللہ ان کے گھر میں وہ بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کی پیدائش پر اس کے والدین خوشی سے جشن منائیں گے، لیکن دجال بہت زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ اور مسیحا مانتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی نسل سے ہوگا اور تخت داؤد پر بیٹھے گا۔ وہ بالکل انسان جیسا دکھنے والا ہوگا، لیکن غیر معمولی صفات کا حامل ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال کو خود بھی اپنے مشن کا علم مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہوگا، لیکن جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا کام بتا دے گا، پھر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر مختلف مذاہب کے خلاف سامنے آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو دوبارہ مصر تک پھیلا دے گا۔ وہ دنیا پر صرف یہودیوں کی حکومت قائم کرنا چاہے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم نبی ہوگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم تر، کیونکہ ان جیسا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ کچھ عقائد کے مطابق دنیا دجال کی عقل و طاقت کی وجہ سے اس کی پیروی کرے گی اور باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی نہ تو یہودی بن سکیں گے اور نہ ہی انہیں یہودی مذہب اپنانے کی اجازت ہوگی، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ روایات کے مطابق دجال ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، لیکن اسلامی روایات کے مطابق وہ بدصورت، ایک آنکھ والا، بدصورت شکل کا، اور اس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا۔ اس کے بال ایسے ہوں گے جیسے سانپ لٹک رہے ہوں، گردن موٹی اور کمر جھکی ہوئی ہوگی، وہ عام انسانوں کی طرح چل نہیں سکے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا۔ کچھ روایات کے مطابق دجال کے والدین کو 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی، پھر اللہ اسے پیدا کرے گا، لیکن یہ روایات ضعیف اور سند میں کمزور ہے۔ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے اور اس نے جنات کی نسل سے شادی کی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک معروف اسلامی عالم نرسمہا راؤ کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوئی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ جب اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے جنات اور انسانوں کے درمیان پردہ ڈال دیا تاکہ دونوں الگ رہیں۔ ایک دن ایک جن نے انسان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ پھر ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی نے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جنات کی مشترکہ اولادہ جساسا کے پیٹ میں پرورش پائی، اور اسی سے دجال پیدا ہوا۔ دجال کو ایک جزیرے میں زنجیروں سے باندھ دیا گیا تاکہ دنیا اس کے شر سے محفوظ رہے۔ دجال ایک خاص مخلوق ہے جسے جساسا کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسا زمین و سمندر ہر جگہ جا سکتی ہے۔ بہرحال اس واقعے کی کتنی حقیقت ہے یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن درست معلومات حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے، جنہوں نے دجال سے ملاقات کا واقعہ حضور پاک کو بیان کیا۔ روایت ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوں گے۔ ایک پہلے سال آسمان کی 1/3 بارش بند ہو جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2/3 حصے کی بارش بند ہوگی اور زمین کی پیداوار 2/3 کم ہو جائے گی۔ تیسرے سال بارش بالکل بند ہو جائے گی اور زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، جانور اور چرند پرند سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ایک دن ایسا آئے گا جب دجلی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوگی کہ میں نے کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو لے کر ایک پہاڑ پر پناہ لے لو۔
پھر اللہ تعالیٰ یہ جوج ماجوج کو زمین پر اتارے گا، جن کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت کسی دریا سے گزرے گی تو پورا پانی پی جائے گی، دوسری جماعت گزرے گی تو دریا کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے اور لوگوں کو قید پر مجبور کریں گے، پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔